بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھپھی زاد بھائی بھی تھے۔ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے ناخوش ہو کر گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو گرفتار کرنے سے قاصر ہیں اور مدینہ منورہ کا امن و امان بھی ختم ہو چکا ہے، تو ایسے میں ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے اور ان کو مدینہ منورہ کا امن و امان بحال کرنے پر قائل کرنا چاہیے۔ محترم ساتھیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس میں پھپھی زاد بھائی تھے۔ وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت اور شفقت کیا کرتے تھے۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ جب جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد دلائی جس کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حق پر تھے اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جنگ سے دستبرداری کا اعلان کیا اور میدان جنگ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فوج کے ہی ایک سپاہی نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ کچھ مورخین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مخالفت کی وجہ سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا، لیکن تاریخ کی بہت سی کتابوں میں اس بات کی نفی بھی کی گئی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد دلا کر جنگ سے دستبرداری پر قائل کر لیا تھا اور وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر چلے بھی گئے تھے۔ پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیوں کیا گیا؟ محترم ساتھیوں، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ حضرت زبیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھپھی زاد تھے اور حضرت علی اور زبیر کا رابطہ بھی مختلف نشیب و فراز کا حامل رہا۔ ثقیفہ میں وہ حضرت علی کے حامی تھے اور اسی طرح وہ حضرت زہرا کی وصیت کے گواہان میں سے تھے اور حضرت زہرا سلام اللہ کے دفن کے وقت موجود تھے۔ انہوں نے 6 رکنی کمیٹی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے قتل ہونے کے بعد حضرت طلحہ اور زبیر کے ساتھ لوگوں کی بڑی تعداد نے حضرت علی کے گھر کی طرف ہجوم اکٹھا کیا اور سب نے کہا کہ ہم آپ کی بعنوان خلیفہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت زیادہ اصرار کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ اس موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ کے ساتھ مل کر مہاجرین کی بیعت کو یقینی بنایا، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اپنی رائے سے پلٹ گئے اور حضرت علی کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیدنا زبیر اور طلحہ نے جب یہ سنا کہ سیدہ عائشہ بھی مکہ میں حضرت علی کی بعنوان خلیفہ منتخب ہونے پر راضی نہیں ہے، تو یہ عمرہ کا بہانہ بنا کر مدینہ سے باہر چلے گئے۔ حضرت علی نے ان کے مدینہ سے خارج ہوتے وقت فرمایا، یہ لوگ خانہ خدا کی زیارت کے لیے نہیں جا رہے بلکہ مکر، حیلہ اور خیانت کے قصد سے مسافرت کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کے قصد سے بہت بڑا لشکر لے کر اعظم میں بصرہ ہوئے۔ انہوں نے یمن والوں کی طرف سے یالی بن ذقبہ کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے جانے والے مال اموال کو غارت کرنے کے ذریعے باقاعدہ طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے صلح کی جانب جنباتی شروع ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیش گوئی یاد دلائی کہ زبیر، تمہیں یاد ہے کہ تم میرے ساتھ بہت لاڈ پیار کر رہے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ زبیر، آج تم علی کے ساتھ پیار کر رہے ہو، لیکن ایک دن آئے گا تم میدان جنگ میں اس کے خلاف نکلو گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی یاد کریں زبیر، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ ان کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ یہ سن کر اسی وقت حضرت زبیر کا دل اس خانہ جنگی سے پھر گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے زور بازو کو برداشتہ خاطر دیکھا تو ان کا ارادہ بھی متزلزل ہوا اور جنگ سے کنارہ کش ہونے کی رائے قائم کر لی۔ مروان بن حکم نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے دو عظیم اور بہادر کماندار اس کی فوج سے جدا ہو رہے ہیں اور جنگ سے کنارہ کش ہو رہے ہیں تو وہ دل برداشتہ ہو گیا، کیونکہ اس نے بہت محنت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک فوج جرار کو تیار کیا تھا اور وہ ایک فیصلہ کن مارکہ چاہتا تھا۔ لیکن سیدنا زبیر بن عوام اور طلحہ کے یوں جنگ سے ہٹ جانے سے وہ سخت مایوس ہوا، چنانچہ اس نے غصے میں آ کر ایک تیر سیدنا طلحہ کی طرف پھینکا، جو اگرچہ ان کے پاؤں میں لگا لیکن ان کے لیے تیر ایک قضا ثابت ہوا۔ لوگوں نے اس تیر کو نکالنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا، چھوڑ دو، یہ تیر نہیں بلکہ پیغام خدا بندی ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام کا میدان جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد عمر بن جرموز نے کچھ سپاہیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور کسی وادی میں انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور دربان سے کہا کہ سیدنا زبیر کے قاتل کے لیے داخل ہونے کی اجازت لے لیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے داخل ہونے کی اجازت دے دو اور اسے جہنم کی بشارت بھی دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیدنا زبیر کے قاتل کے بارے میں فرمایا تھا کہ زبیر کے قاتل کا مقام جہنم میں ہے۔ حضرت علی نے حضرت زبیر بن عوام کے قتل پر اظہار افسوس کیا اور جب ان کی تلوار پر نظر پڑی تو صدر اسلام کے جنگوں میں سیدنا زبیر کی بہادریوں کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ اس تلوار نے کئی بار رسول خدا کے چہرہ اقدس سے غم اندور کیا ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام کے بارے میں پیغمبر اکرم کی حدیث اور حضرت علی کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید حضرت زبیر بن عوام نے مرنے سے پہلے توبہ کی تھی۔ یوسفی غروی زبیر کی توبہ کرنے کو تسلیم نہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدنا زبیر کا توبہ کرنا صرف اس صورت میں صحیح تھا کہ جب وہ اپنے زمانے کے امام حضرت علی کی پیروی کرتے اور خود کو اپنے امام کی خدمت میں قرار دیتے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس بنا پر نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبیر کے قاتل کے بارے میں جہنم کی بشارت دینا زبیر کی توبہ کرنے کی نشانی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ سیدنا زبیر کا قاتل امام کی اجازت کے بغیر سیدنا زبیر کو قتل کرنے کی وجہ سے جہنم کا مستحق بنا ہو، مخصوصاً یہ کہ قاتل بعد میں خوارج میں شامل ہو گیا اور جنگ نہروان میں مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد سے محبت ہمارے نصیب میں لکھ دے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب